اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں ہوٹل والا ولی اللہ ایک عجب قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین کرام، حضرت سلطان المشائخ قدس سرا العزیز فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء پر ہر کرامت کا چھپانا اس طرح فرض کیا ہے جس طرح انبیاء پر معجزے کا ظاہر کرنا فرض کیا ہے۔ پس اگر کوئی ولی کرامت کا اظہار کرتا ہے تو گویا وہ ترک فرض کرتا ہے، اور کتنا برا کرتا ہے۔ سلوک کے 100 مرتبے ہیں، ان میں سے جو مرتبہ کشف و کرامات کا ہے، اگر سالک اسی کشف و کرامات کے چکر میں رہے تو 83 درجے کب طے کرے گا؟ پھر فرمایا کہ شیخ عثمان حرب آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بہت بڑے بزرگ تھے۔ ان کی ایک تفسیر ہے جو نہایت صحیح اور معتبر ہے۔ غزنی میں رہا کرتے تھے اور سبزیاں اور گوشت پکا کر بیچا کرتے تھے۔ گویا جدید دور میں وہ ایک ہوٹل چلاتے تھے۔ اگر کوئی ان کے پاس کھوٹے سکے لے کر آتا اور وہ ان کو دیتا کہ وہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ کھوٹے سکے ہیں، اس سے لے لیا کرتے اور اس کے عوض میں ترکاری، گوشت، روٹی اور جو کچھ بھی موجود ہوتا اس کو دے دیتے اور خریدار کے منہ پر کبھی کچھ نہ کہتے۔ لوگ یہ سمجھتے کہ یہ کھوٹے اور کھرے سکوں میں پہچان نہیں کر پاتے، چنانچہ بہت سے لوگ ان کے پاس آئے، کھوٹے سکے انہیں دے جاتے اور ان سے پکی ہوئی سبزی، گوشت اور روٹی وغیرہ لے جاتے۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے آسمان کی جانب منہ کر کے کہا، اے خدا، تجھے معلوم ہے کہ لوگ مجھے کھوٹے سکے دے کر جاتے تھے اور میں ان کو کھرے سکوں کی بجائے قبول کرتا تھا، اور کبھی میں نے ان سکوں کو انہیں واپس نہیں لوٹایا۔ اگر مجھ سے بھی تیری عبادت میں کھوٹ ہوا ہے تو اے میرے مولا، مجھے اپنے کرم سے بخش دے اور اسے میرے منہ پر نہ مار۔ پھر سلطان المشائخ نے فرمایا کہ اے صاحب دل درویش، شیخ عثمان حرب آبادی کے پاس آئے اور ان کی دیگ سے سبزی طلب کی۔ شیخ عثمان نے کفگیر دیگ سے نکالا تو اس میں بجائے ترکاری یعنی سبزی کے موتی تھے۔ درویش نے کہا، میں ان کو کیا کروں گا؟ شیخ عثمان نے دوبارہ وہ کفگیر اس دیگچے میں ڈال کر نکالا تو اس مرتبہ کفگیر میں سونا تھا۔ درویش نے کہا، اگر وہ سنگریزے ہیں تو یہ بھی تو پتھر ہیں، مجھے تو وہ چیز چاہیے جسے میں کھا سکوں۔ تیسری مرتبہ شیخ نے کفگیر کو دوبارہ دیگچے میں ڈال کر نکالا تو اب کی بار آلو وغیرہ یعنی سبزی نکلی جو انہوں نے پکائی تھی۔ درویش کو جب یہ حال معلوم ہوا، شیخ عثمان سے کہا، اب تمہیں یہاں زیادہ مدت نہیں رہنا چاہیے۔ اس واقعہ کے چند دن کے بعد شیخ عثمان حرب آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے وفات پائی۔ اس کے بعد سلطان المشائخ نے فرمایا کہ اس قسم کی باتیں جب درویش پر ظاہر ہونے لگی تو پھر اسے دنیا میں زیادہ دیر رکھا نہیں جاتا۔ پھر سلطان المشائخ نے فرمایا، جو ولی کامل ہوتا ہے وہ کسی منزل میں بھی اسرار کو ظاہر نہیں کرتا۔ فرمایا کہ اسرار یعنی راز کے ضبط کرنے کے لیے بھی بڑے عزم اور حوصلے کی ضرورت ہوتی، اس کام کے اہل صحب ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، اصل درویش وہ ہوتا ہے جو کرامات کو ظاہر نہیں کرتا بلکہ وہ خود ایک بہت بڑی کرامت ہوتا ہے، جیسے حضرت شیخ عثمان حرب آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ تھے، کیونکہ یہی تو شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔